پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جب آپ مدینہ میں آباد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں آپ کھڑے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، تو ابھی 2 رکعتیں آپ نے جو ہے تو ادا فرمائی، تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ایکاش جو مسلمانوں کا قبلہ ہے یہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ شریف ہو جائے۔ اس کی کچھ وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر جو کہ بہت ہی مرتبے میں بڑے بڑے انبیاء کرام تھے، ان کی عبادت کے وقت جو قبلہ تھا وہ کعبۃ اللہ شریف تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ میں بھی جو ہے تو قبلہ جو ہے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماؤں۔ دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی کہ جب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تو بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا فرماتے، تو آپ پر جو ہے تو ان یہود و نصارہ نے یہ باتیں کسنا شروع کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے انسان ہیں کہ ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو ہمارا قبلہ ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے تو کعبۃ اللہ شریف ہو جائے۔ اب دوران نماز جب آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا فرما لی تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے اور اوپر کی طرف دیکھتے۔ اب یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیریں مسجد حرام کی طرف۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے آقا دو جہاں کی یہ ادا اتنی بھی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو قرآن میں ذکر فرما دیا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ خواہش رکھتے دل میں کہ قبلہ جو ہے تو وہ کعبۃ اللہ شریف ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیات دے کر وہی جو ہے تو حضور علیہ السلام کی طرف فرمائی کہ آپ جو ہے تو اپنا منہ ابھی کے ابھی جو ہے تو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف پھیر دیں۔ اب دوران نماز ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ادا فرمائی، اور دوران نماز ہی آپ نے اپنا چہرہ گھما لیا اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے 2 رکعتیں جو باقی تھی وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ادا فرمائی۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی، آپ کی اس میں رضامندی تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رضامندی کی خاطر بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کام میں اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا کہ جتنی جلدی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بات کو ماننے میں جلدی کرتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا اس بات میں لگی ہے، کل کائنات جتنی بھی ہے سب اس بات میں لگی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور پیارا رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رضا مندی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ضحیٰ میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مبارک الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے کہ تمام ان کی جتنے بھی امتی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں۔ امام ترمذی نے ایک حدیث جو ہے تو ترمذی شریف میں نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث کو
حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا دور ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر بندہ اپنے حال میں بے حال ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال غضب ہوگا، اب تمام خلقت جو ہے تو جمع ہوگی، مشورہ کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کو کیسے کم کیا جائے، اللہ کے غضب کو کیسے کم کیا جائے۔ اب تمام خلقت اکٹھی ہوگی، مشورہ کرے گی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ آدم وہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آج ہماری سفارش فرمائیں۔ پوری خلقت جناب آدم کے دربار میں آئے گی، آپ کے حضور آ کر عرض کرے گی، اے آدم آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب جو ہے تو ختم فرمائے، اپنا جو جلال ہے وہ ختم فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ اب اس عالم میں بھی جناب آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج یہ میرا منصب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، آج یہ میرا منصب نہیں، آج تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر یہ خلقت ساری اکٹھی ہو کر دوسرے انبیاء کی طرف جائیں گی، جناب ابراہیم کے پاس جائیں گی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی خیری۔ پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گی، وہ بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی خیری۔ ہوتے ہوتے جناب آدم سے لے کر یہ پوری خلقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آ جائے گی، وہ بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، آج یہ میرا منصب نہیں ہے۔ اب یہ تمام خلقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبوبیت کے لیے چنا ہے، آج آپ اپنے رب کی جانب ہمارے لیے سفارش فرمائیں۔ حضور علیہ السلام یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری کہ جاؤ کسی اور کے پاس، بلکہ حضور علیہ السلام کے مبارک لبوں پر ہوگا انا لہا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، آج تو ہوں ہی میں تمہارے لیے۔ حضور فرمائیں گے آج میں ہوں ہی تمہارے لیے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائیے جہنم کے پاس اور دیکھیے کہ آپ کے جو امتی ہیں ان کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں ہاتھ سے پکڑی اور جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اب سرکار فرماتے ہیں میں جہنم میں جاؤں گا، اپنے امتیوں کو نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا، پھر آؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم سر کو اٹھائیے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، آج مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں جہنم میں جاؤں گا اور پھر اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے اشیاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے لوگو آج حضور علیہ السلام کے اختیارات کو مان لو، آج حضور علیہ السلام کے دربار میں آ جاؤ، آج حضور علیہ السلام سے مدد مانگ لو۔ ایسا نہ ہو کہ آج تو تم دنیا میں کہتے ہو کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، حضور کچھ دے نہیں سکتے، حضور کے پاس کچھ اختیارات نہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت تمہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا پڑے اور بالیقین جانا پڑے گا، اور پھر تم کس منہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، کس منہ سے حضور علیہ السلام کو کہو گے کہ ہماری شفاعت فرماؤ۔ تو یہ وقت ہے، یہ سمجھنے کا وقت ہے، سوچنے کا وقت ہے۔ جب تک موت نہیں آئی ہمارے پاس یہ چانس ہے، اور آپ اس بات میں غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت سی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرمند فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔